حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ رکھا، یہاں تک کہ آپ گراں غمگین پر پہنچے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا گراں ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی منتظر ہیں کہ آپ کچھ کریں۔ تو آپ نے عصر کے بعد ایک پیالہ پانی مانگ کر پیا۔ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے بعض نے روزہ توڑ دیا اور بعض رکھے رہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس نے صحیح ہے۔ اس باب میں کعب بن عاصم ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث بھی آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ شافعی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، اور جس وقت آپ کو معلوم ہوا کچھ لوگ روزے سے ہیں تو آپ کا یہ فرمانا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں، ایسے شخص کے لیے جس کا دل اللہ کی دی ہوئی رخصت اور اجازت کو قبول نہ کرے۔ لیکن جو لوگ سفر میں روزہ نہ رکھنے کو مباح سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں اور اس کی قوت بھی رکھتا ہو تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حمزہ بن عمر سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے اور بعض روزے سے نہ ہوتے، تو نہ تو روزہ نہ رکھنے والا رکھنے والے پر غصہ کرتا اور نہ ہی روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والے پر۔ ان کا خیال تھا کہ جس سے قوت ہو وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے، اور جس نے کمزوری محسوس کی اور روزہ نہ رکھا تو بھی بہتر ہے۔